پاکستان کی مشہور سیاستدان اور پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ایمان مزاری صاحبہ کی شادی ہوئی اور اس شادی پر جناب اسد طور صاحب کی کافی زیادہ ٹرولنگ کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں یہ بیسیکلی پیشے سے وکیل ہیں اور یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کافی جانی پہچانی جاتی ہیں کہ یہ جناب انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی آواز اٹھاتی رہتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اٹھانی چاہیے، لیکن یہ اس کی ایک ایکسٹریم پر موجود ہیں کہ جس طرح سے کوئی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں لوگ اکثر، اسی طرح سے یہ بھی جناب ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ تو بنی، لیکن اس میں بھی یہ ایکسٹریم پر چلی گئی تھی۔ پچھلے عرصے میں جب یہاں پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایریاز میں جناب پی ٹی ایم والے پہنچے تھے اور منظور پشتین نے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر جب پاکستان کی فوج کے خلاف جلسہ کیا اور وہاں پر نعرے لگائے گئے باقاعدہ، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو ان نعروں میں جناب یہ اس درمیان بھی نعرے لگائے گئے تھے جب ایمان مزاری صاحبہ وہاں پر تقریر فرما رہی تھی، انہوں نے خود بھی یہ نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس کے بعد جناب ایمان مزاری صاحبہ کو ان کے خلاف 2-3 پرچے ہو گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اسد علی طور صاحب جو ہیں یہ ایک پروفیشنلی یہ ایک پروفیشن سے جناب صحافی ہیں اور اچھے صحافی ہیں، یعنی کہ ان کا بھی وہی حساب ہے کہ بعض اوقات یہ بہت ہی حق پر ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں، لیکن بیماری ان میں بھی وہی ہے کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، بغض آرمی پایا جاتا ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جناب اسد طور صاحب نے کافی زیادہ کمپین چلائی، بہت زیادہ آواز اٹھائی ایمان مزاری صاحبہ کے حق میں، اور تب بھی پھر جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو تو بات کا بتنگڑ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو جب ایمان مزاری صاحبہ کو عدالتوں میں لایا جاتا تھا ریمانڈ وغیرہ کے سلسلے میں، تب بھی اسد طور صاحب وہاں پہ موجود ہوتے تھے، ان کی ویڈیوز بناتے تھے، وہ پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ بھی کرتے تھے۔ اور جن دنوں میں ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اسد علی طور صاحب وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے تھے، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی خبر ہو، لیکن اسد طور صاحب کا کام یہی تھا کہ جناب ایمان مزاری اس وقت عدالت پہنچ چکی ہے، ایمان مزاری اب عدالت سے باہر نکل چکی ہیں، ایمان مزاری اب جیل کے اندر جا چکی ہے، ایمان مزاری اب کھانا کھا چکی ہے، ایمان مزاری اب پانی پی چکی ہے، یعنی کہ یہی کچھ تھا ان کا۔ لگ ایسے رہا تھا جیسے عمران خان کو اتنی کوریج نہیں دی ہوگی اسد طور صاحب نے جتنی کہ انہوں نے ان صاحبہ کو دے دی تھی۔ تو لوگوں نے پھر وہاں سے بات کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیا، طرح طرح کی باتیں چلائی گئی، ٹرولنگ کی گئی اسد طور صاحب کی، ان کو کبھی ناکام عاشق اور اس طرح کی جو القابات ہیں ان سے نوازا گیا، اور اسد طور صاحب نے اس کرٹیسزم کو برداشت کیا، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ کم سے کم انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا۔ باقی تو ویسے کوئی بھی بات ہو تو اسد طور صاحب کچھ سینئر صحافیوں جیسے خاموش نہیں رہتے، ان کو کوئی اگر بدتمیزی سے 2 باتیں کہہ دے تو وہ جواب میں 4-5 باتیں کہنے والے انسان ہیں، لیکن اس بارے میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، ان کے ضابط کو سلام پیش کرتا ہوں میں۔ لیکن ہے جی وہ پھر تب جب ایمان مزاری صاحبہ کی ضمانت وغیرہ ہوگی تو اس کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ویسے بھی کوئی بھی بات ہو تو 3-4 دن تک ہی وہ افواہ جو ہے وہ اپنی پیک پر رہتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی اور نیا ٹاپک مل جاتا ہے عوام کو، لوگ اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو تب پھر یہ معاملہ رک گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایمان مزاری اپنے کام میں لگ گئی، اسد طور صاحب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب ہوا کچھ کہ 2 دن پہلے جناب ان کی شادی ہو گئی ایمان مزاری صاحب کی، کوئی عبدالہادی کر کے ایسا کوئی نام ہے، وہ بھی وکیل ہے صاحب جن کے ساتھ ان کی جناب شادی ہوئی ہے، اور وہ ان کی لو میرج ہوئی ہے۔ تو اس پر اسد طور صاحب بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے، یہ بھی بڑے کوئی جناب وہ جو فوٹو تھا، اب کیا کہ بندہ کرنی بات مناسب تو نہیں، لیکن وہ جس صوفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اسد طور صاحب ایمان مزاری کے ساتھ اس طرح سے لگ کے، تو واقع نا لگ ایسے ہی رہا تھا کہ جیسے کوئی زبردستی چڑھ کے صوفے پہ بیٹھ کے، جگہ کوئی نہیں تھی وہاں پہ بندے کے بیٹھنے کی، پھر بھی جناب یہ بیٹھے اور انہوں نے وہاں سے فوٹو بھی لیا اور پھر اس کو اپلوڈ بھی کر دیا، اور جناب اوپر لکھا کہ میں اپنی دوست کو اس کی شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایسا کچھ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ کھڑکا دیا جناب اسد طور صاحب نے۔ اس کے بعد جناب پھر اب ہماری تو جو پاکستان کی عوام ہے یہ تو ویسے بھی سب میمز میں ہی لگے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں، تو ان کے لیے جناب ایک اور فن آ گیا، ان کو ایک نئی خبر مل گئی۔
تو وہ کوئی 2 دن تک جناب اسد علی طور صاحب ٹرینڈ بنے رہے ایکس پر، اور ایمان مزاری صاحبہ اور اسد طور صاحب کا کافی زیادہ مذاق اڑایا گیا اس سلسلے میں جی کہ آپ کی جو دوست ہے اس کی جناب شادی ہوگی. اب وہ بات اتنی کوئی کسی اتنگ کرنے والی تھی نہیں. بہرحال اسد طور صاحب بھی جو ہے ان کی جو صحافی زندگی تھی، اس سے پہلے جب میں بھی ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا تو ان کی باتیں بھی بہت حق پر لگتی تھی. جو وہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتے تھے وہ بات بھی سمجھ میں بھی آتی تھی، اور میں کافی زیادہ ایک قسم کا میں فین تھا ان صاحب کا. لیکن بعد میں جیسے جیسے میں نے حالات دیکھے کہ یہاں پہ بھی مسئلہ کچھ تھوڑا اور ہی چل رہا ہے کہ جس طرح سے جناب اسد طور صاحب اینٹا اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ آرمی کچھ بھی کر لے. میں کہتا ہوں جی آرمی آج جا کر کشمیر چھین لیں ہندوستان سے، اسد طور صاحب نے اس پہ بھی ولاگ بنا دینا جی کہ پاکستان کی فوج نے جناب ادھر بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا قہر ڈھا دیا ہے، بڑا ہی کوئی ان پہ ظلم ہو گیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی بات ہو، اسد طور صاحب کا کام صرف یہی ہے کہ جناب اپنی فوج پہ، اپنی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا. وہی اختلافات سب کو ہوتے ہیں، ہم بھی، کیونکہ 100% پرفیکٹ صرف انبیاء ہی گزرے ہیں، یا اللہ کی ذات ہے. باقی انسان تو کوئی بھی 100% تو کوئی درست ہو نہیں سکتا، 100% کسی کی تمام باتیں بھی درست نہیں ہو سکتی. اختلاف دنیا کے کسی بھی انسان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا ہر کام ہی جناب برا ہو. یعنی کہ پاکستان کی فوج نے آج تک جو بھی کیا یا جو بھی کرے گی وہ برا ہی کرے گی. اب یہ بھی تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے، یا اسٹیبلشمنٹ تو ہم ایسے بول دیتے ہیں، اصل میں تو جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستانی فوج کی ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندے کا نام ہے جس کو چیف آف آرمی اسٹاف کہا جاتا ہے، کیونکہ فوج کی ساری پالیسیاں ادھر سے ہی آتی ہیں. وہ ون مین شو ہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے اور ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جب ون مین جو ہوتا ہے جس پہ پورا شو چل رہا ہے، وہ ہر مین کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہر چیف آف آرمی اسٹاف کی جناب اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ اس کے تحت ہی پاکستان کے معاملات کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر جس طرح ابھی ہمارے پچھلے آرمی چیف صاحب تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، تو باجوہ صاحب کی بہت ساری باتوں پہ ہم بھی تنقید کرتے رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% باجوہ صاحب نے جو بھی کیا غلطی کیا. یا اس سے پہلے جناب راہیل شریف صاحب تھے، تو وہ بھی 2014 کے دھرنوں میں بھی ان کی انوالومنٹ تھی. سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، بالکل تنقید بنتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہیل شریف نے جناب معاذ اللہ وہ پاکستان کو بیچ کے کھا گئے وہ، یا جناب انہوں نے کوئی پاکستان سے غداری کر دی یا اس طرح کی کوئی جو ہے، وہ ان میں بھی ایسی کوئی عادت نہیں پائی جاتی تھی. ان میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں بھی تھیں جن کو ہائی لائٹ اگر انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن پھر اس ویڈیو کی ڈوریشن لمبی ہو جائے گی اور ہمیں بھی لوگ 10 منٹ سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی مجبوری بن جاتی ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی آج تک آرمی چیف گزرے ہیں نا، سب میں کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں. اس پاکستان جیسے خطے کو جو بنتے ساتھ ہی جناب یہاں پہ بہت سارے تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے تھے. بلوچستان ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا، خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ رہنے کو کوئی 100% ریڈی نہیں تھا، ادھر سے جناب کشمیر والے، گلگت بلتستان والے، تو بچتا تو پھر پنجاب ہی تھا. تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں جی پاکستان آرمی کو کہ انہوں نے اس وقت تک یہ 70 بلکہ 76 سے زیادہ ایئرز ہو گئے ہمیں، انہوں نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. بڑی ہمت والی بات ہے یہ کہ جو جناب شروع سے جو 76 ایئرز ہو گئے، جو لوگ آپ کو جناب اپنا ملک سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر اگر چل رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، تنقید ضرور کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ جس کی جو بات اچھی ہو وہ بھی اجاگر کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ بس ایک سائڈ پہ لگے تو اسی پہ ہی لگے رہے. بہرحال یہ کوئی معاملات ہوئے 2 دن تک اسد طور صاحب کے اور ایمان مزاری کی شادی کے، یہ تمام معاملات تھے، یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.